آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور ایک عارضی جج کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ ججز کی منظوری کثرت رائے سے دے دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مستقل اور ایک ایکٹنگ جج کے تقرر کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کثرت رائے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین پنہور، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد کی سربراہی میں تقرری کی منظوری دی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج سپریم کورٹ مقرر کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ عارضی جج بننے کے بعد جسٹس گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دور سے باہر ہو گئے۔ ایڈ ہاک جج کی تعیناتی مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ایکٹنگ جج کے لیے کوئی آئینی مدت مقرر نہیں ہے۔ آئین کے مطابق صدر مملکت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بطور عارضی جج تعیناتی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے دونوں ارکان بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کی جو التوا میں ہیں۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جوڈیشل کمیشن مؤخر ہونا چاہیے تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منی بختر نے خط میں کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کا کہا۔ اجلاس مؤخر نہیں ہوا جس کے باعث ہم نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے، وہ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے۔ تحفظات کی ہم نے بھی تحفظات کی بات نہیں، جو اندر پروسیڈنگز ہو سکتی ہے آبویسلی ہم انڈر اوتھ ہے، وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، وہ اس کو نہیں بتا سکتی کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے وہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آئے گا کہ 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ آج بھی ان کا کنونشن تھا، لیکن کنونشن آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے روڈ بلاک سے وہ نہیں ارینج کر پائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار رکھی گئی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت کی ریپرزنٹیشنز مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ 5 ججز نے اپنی بھیجوائی گئی ریپرزنٹیشنز میں کہا تھا کہ جو جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے وہ اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے، دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے قانونی امور سے متعلق ذمہ داری واپس لے لی گئی۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا۔ ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی ونگ کے امور کو سپروائز کریں گے۔ اس سے قبل جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق قانونی ونگ کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف اسلام آباد، کراچی اور حیدرآباد میں وکلاء کا احتجاج۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور لاٹھی چارج۔ ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں احتجاجی وکلاء نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش کی۔ ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء نے سری نگر ہائی وے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پولیس کی جانب سے احتجاجی مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ سرینا چوک میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور ہاتھاپائی بھی ہوئی۔ پولیس نے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا۔ اسلام آباد میں وکلاء پر لاٹھی چارج کے بعد وکلاء کی جانب سے سٹی کورٹ کراچی میں احتجاج کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی وکلاء برادری کی جانب سے اسلام آباد میں تشدد اور ایس ایس پی حیدرآباد کے خلاف احتجاج کیا گیا اور پولیس گردی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن اراکین نے شدید شور شرابہ اور نعرے بازی کی اور ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ کورم کی نشاندہی پر کورم پورا نکلا۔ پیپلز پارٹی کے رکن نے سندھ میں پانی کی قلت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بات کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج۔
एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा की कोरम की निशानदही पर कोरम पूरा निकला। वक्फा सवालात में वजारत आबी व वसाइल के सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी आबी वसाइल को तलब कर लिया। शर्मिला फारूकी ने पानी की किल्लत के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। सिंध तास माहिदे से मुतालिक सवाल पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए आबी वसाइल राना इंसान ने जवाब देते हुए कहा कि भारत चाहता है माहिदे को नए सिरे से मॉडिफाई किया जाए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा ने इजलास चेयर करने से इनकार कर दिया। एजेंडे में अडयाला जेल के दौरे से मुतालिक उमूर को निकाल देने पर इजहार बरहमी। कहा, एक तयशुदा चीज़ को एजेंडे से निकालना हमारी तौहीन है। जब तक अडयाला जेल के दौरे को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। नवंबर के हवाला से हमने इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी थी और हमने आईजी इस्लामाबाद को नोटिस किया। अडयाला जेल का अंदर पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट किया गया था, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली एंड सेनेट, साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, मैं भी शामिल था। उसके ऊपर नोटिस किया गया था। इन तमाम चीजों को एजेंडा में से निकाल दिया गया। जब गुज़श्ता मीटिंग के अंदर ये बात डिस्कस हुई, उस वक्त तमाम जो राकिन मौजूद थे, तो ये अंदर का खौफ है बेसिकली। इसके बाद कहेंगे कोर्ट लखपत में न जाए। जो चीज कमेटी ने फैसला करके एजेंडा आइटम का उससे हिस्सा बनाया था, एजेंडा सेट करना, किसी चीज को निकालना, किसी चीज को रखना, ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का इस्तेहकाक है। मैंने जो चीजें एजेंडा के अंदर रखी थी, जब तक वो चीजें एजेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगी, मेरा नहीं ख्याल चीजें आगे बढ़ेंगी। मौलाना फजल रहमान ने कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी है। कहा कि हम पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। पेशावर में कबायली जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि आज कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं। हम आइन और कानून की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है। मुझे गद्दार कहा जाता है। आइन के चंद कागज को बोझ तुम लोगों ने समझा हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे हुक्मरान अमेरिका और मगरिब के गुलाम और पैरोकार हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा जंग की मनसूबाबंदी कर रहा है। कराची के इलाके महमूदाबाद के घर में सिलेंडर धमाका, एक बच्ची जान बहा, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि धमाके से घर की छत गिर गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर एक बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। कराची में महमूदाबाद के घर में सिलेंडर धमाके के नतीजे में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। एक्स के सरबराह एलन मस्क और ओपन एआई के सरबराह सिम ने तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। एलन मस्क ने ओपन एआई को खरीदने के लिए 47.4 अरब डॉलर की बोली लगा दी है। ओपन एआई के सरबराह सिम ने कहा है कि पेशकश का शुक्रिया, ओपन एआई नहीं बेच सकता। अगर आप चाहें तो हम एक्स को 9.74 अरब डॉलर में खरीदने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि एलन मस्क ओपन एआई और सिम के खिलाफ मुकदमा दायर कर चुके हैं। आपको बताया, एलन मस्क और ओपन एआई के सरबराह के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। एलन मस्क ने ओपन एआई खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर का ऐलान किया है। पेशकश का शुक्रिया, हम ओपन एआई नहीं बेच रहे। सिम का मस्क को जवाब, आप चाहें तो एक्स को 9.74 अरब डॉलर्स में बेच सकते हैं।